ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا میں سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مساجد جب بنتی ہیں تو اس کے اندر خواتین کی مسجد کے لیے بھی بندوبست کیا جاتا ہے، باقاعدہ جگہ بنائی جاتی ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ جو بڑے شاپنگ مال بن رہے ہیں اب اس میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر شہر کے اندر مسجدوں میں اگر خواتین کہیں جائیں، بازار میں شاپنگ کرنے جائیں تو لازماً ان کی 1 یا 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں خواتین کی جگہوں کا معمول نہیں ہے، یا جگہیں ہیں تو وہ اتنی اندر یا اتنی ویرانے میں ہوتی ہیں یا اتنے خراب ماحول میں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ خواتین وہاں جاتے ہوئے کتراتی ہیں۔ ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے تہخانے میں جگہ بنا دی، کسی جگہ چھت پہ جگہ بنا دی، ان کے وضو کرنے کی واش روم کی جگہ اچھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مساجد کو بناتے وقت 2 چیزوں کے بارے میں ایک کوتاہی اس وقت نظر آتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے، دنیا میں اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ترکی میں آپ چلے جائیں، ترکی میں مساجد کے اندر خواتین کی جگہ بھی بناتے ہیں تاکہ باپردہ خواتین اس میں پڑھیں، اور ایک نیا کام انہوں نے بہت اچھا شروع کیا، بچوں کے لیے مسجدوں میں پلے ایریا بنانا اور ایسی جگہ بنانا تاکہ بچوں کا مسجد سے ربط جڑے۔ ایک مسئلہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تشریح میں لوگوں نے غلطی کی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں مساجد سے بچے بھی دور ہو گئے، خواتین بھی دور ہو گئیں۔ مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، اور بچوں کو جو مرد ہیں اور جو بالغ لوگ ہیں ان کے پیچھے کھڑا کریں، یا بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں اس لیے نہ لائیں کہ وہ مسجد میں شور مچاتے ہیں، نماز خراب ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ کوئی متبادل نہیں سوچ سکتے۔ نتیجہ نکلتا ہے بچہ 8 سال 9 سال تک کا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچوں کو مسجد مت لے جاؤ۔ دنیا میں خاص طور پہ ترکی میں اور ان جیسے ملکوں میں نظر آ رہا ہے کہ بچوں کے لیے اب وہ ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو پھر بھی وہ اس میں آ کے شریک ہو سکے۔ اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، وہ کسی جگہ پہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے، برگر کھانے جاتا ہے، وہاں پر اس کا ایک پلے ایریا بناتے ہیں، اس کی دلچسپی کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ شوق سے جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا کھانا ہے، وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ جائیں، اس لیے کہ وہاں میرا پلے ایریا ہے۔ بچوں کے لیے کوئی دلچسپی کے ایریاز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد بنائیں، اس میں بچوں کے لیے ایک جگہ بنائیں، وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی چیز رکھ دی، ایسی تربیتی چیزیں بنا دی، وہاں پر کوئی ایک آدھ ایسی چیزیں لگا دی، بچوں کا دل جوڑے۔ یہ بچہ ہی کل بڑا ہوگا تو مسجد آئے گا۔ خواتین کے لیے ایسی جگہیں بنائیں کہ خواتین آ کے وہاں نماز پڑھ سکیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر ہمارے یہاں کوئی بات ہے تو اس کے علاوہ پڑھ سکیں، ان کے لیے باقاعدہ بندوبست ہو۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بڑی شکایت نظر آتی ہے، اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کے اندر ایک شکایت ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو بچے کا تعلق مسجد سے جوڑیں گے وہ تو نماز پڑھے گا۔ بسا اوقات ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر کہیں پر نماز میں بچے آ کر شریک ہو گئے اور ذرا سا وہ ہنس دیے بول دیے تو کوئی ایک آدھ نمازی کھڑا ہو کر نہایت سختی سے نہایت درستی سے ساتھ ان سے بات کرتا ہے کہ بچے کیوں لے کر آئے، حالانکہ وہاں پر نرمی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آنے کے آداب ہیں۔ بچوں کو مسجد سے آج آپ جوڑیں گے، کل بچہ جو ہے وہ دیندار ہوگا۔ آج آپ بچے کو مسجد نہ لے جائیں، جمعے میں نہ لے جائیں۔ آپ جمعے میں دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، بچے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بچوں کو گھر میں لائیں، تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو جائے، 6-7 سال کا ہو، آپ کی بات سن سکتا ہو، مسجد سے جوڑنا شروع کریں۔ اگر اس سے کوئی شرارت وغیرہ کرنے کا امکان ہے تو کوئی ان کا ایسی جگہ بنا دیں جہاں وہ بیٹھ سکیں، کھیل سکیں۔ لیکن بچوں کو مسجد سے دور کر دینا یا خواتین کا کوئی بندوبست ہی نہیں کرنا، ان کی نمازیں ضائع ہوتی رہیں، یہ ہمارے دین کا تو حکم نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے لاہور سے اسلام آباد جائیں، بیچ بیچ میں ایسے کتنے ایریا ہیں کہ جہاں پر مساجد بنی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں، وہاں پہ نمازوں کی جگہ، وہاں پر اب کچھ ایسی جگہ بننی شروع ہوئی ہیں کہ خواتین کی مسجد پر جگہ مستقل بنائی جاتی ہے، ان کی وضو کی جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ باپردہ خواتین سب کے سامنے وضو نہ کریں۔ ان چیزوں کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مساجد میں، محلے میں بھی کچھ ایسی جگہ بنائی جائیں جہاں خواتین آ سکیں۔ بعض علماء نے آج کل یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر خواتین کا ایسا بندوبست کیا جاتا ہے کہ وہ الگ راستے سے اوپر آ سکیں مسجد میں، مردوں اور عورتوں کا الگ الگ راستہ ہو، تو کم سے کم ان کو دین کی اتنی واقفیت ہو کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، تراویح میں شرکت کیسے کی جاتی ہے۔ بسا اوقات خواتین ہماری یہاں سے جاتی ہیں، جب نماز پڑھنے جاتی ہیں حرم شریف تو وہ غلطیاں کرتی ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے کبھی امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی۔ اور ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی گھر میں نماز پڑھنی پڑے تو گھر میں بچوں اور خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں۔
اور اس طریقے سے نماز پڑھائیں جیسے خواتین کی صف پیچھے ہوتی ہے، ان کے آگے بچوں کی، ان کے آگے بڑوں کی ہوتی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھائے تاکہ لوگوں کو جماعت کا شوق پیدا ہو، جماعت سے پڑھنے کی عادت ہو۔ ہمارے یہاں اس کا رواج کم ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ کہیں کہ ذرا آپ امامت کر دیں، وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں امامت کیا چیز ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے یہاں رواج دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار ہے تربیت کا۔ ایسے حلقے قائم کیے جائیں جہاں پر جا کر تربیت حاصل کریں، اور وہاں پر اجتماعی شکل میں نماز کی، تربیت کی اور دین کے سکھانے کی کوشش کی جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، جس سے لوگ بچے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ کل کل یہی بچے بڑے ہوں گے، یہی مساجد کے اندر لیڈرشپ پہ جائیں گے، یہی مساجد کے اندر کردار ادا کریں گے۔ اور آخری بات، مساجد اور ان کو ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے اہل محلہ، مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجدوں کے اندر حلقے بھی قائم ہوں، خاص طور پہ ویکینڈ کے اندر، جہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے، جو قرآن کریم پڑھنے میں تجوید کی غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے مساجد کو بڑے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ حلقے دروس کے، درس کے، تربیت کے، قرآن کریم سکھانے کے بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس کی یہ ہے کہ اہل محلہ اور مسجد کے لوگ فعال ہوں، وہ صرف اس بات میں پیچھے نہ لگے رہیں کہ مسجد کے اندر ایئر کنڈیشنر کیوں نہیں لگا ہوا، مسجد میں فلاں چیز کیوں نہیں لگی ہوئی۔ مسجد کے کردار کو بڑا کرنے کے لیے، فعال کرنے کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ ایسے مساجد کے احوال دیکھے جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، بعض مساجد جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ میں، تو وہاں کی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر اس طرح کے کام کیے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ وہاں پر درس کا سلسلہ رکھا ہے، بچوں کی تربیت کا سلسلہ رکھا ہے، بچوں کے لیے درس کا سلسلہ رکھا ہے، کمپٹیشن کراتے ہیں، کوئز کمپٹیشن کراتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ مسجد کا ایک بہت بڑا کردار نکل کر سامنے آیا کہ نہ صرف یہ کہ یہاں پر نماز ہوتی ہے، بلکہ بچوں کی بھی تربیت ہے، خواتین کی بھی تربیت ہے، لوگوں کی بھی تربیت ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ ہمارا مسجد کا جو کردار ہے بہت احسن طریقے سے ادا ہو سکے گا۔ www.darsequran.com